ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سب بھائیوں کو جو حاضر ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کی طرف چلتے ہیں. اور آج کی صورت سے جو ہے صورت سبا ہے اور مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ درس تلاوت قرآن صاحب پاک کے ساتھ اپنا صورت سبا کی جو ہے تشریف فرمائیں. شکریہ جی. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم مکرم بھائیو، یہ سورہ الصبا ہے جس کی پہلی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے یہ صبا ہے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ صبا کا لفظ آیا ہے. یہ قوم ہے یا علاقہ ہے یا شہر ہے یا کسی شخص کا نام ہے. جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی پھر تفصیل عرض کی جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام جو ہیں یہ بھی توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورتوں کے نام صحابہ کو بتلائے تھے، وہی صحابہ نے ان سورتوں کے نام جو ہے وہ رکھ دیے اور انہی ناموں کے ساتھ جو ہے آج یہ صورتیں جانی اور پہچانی جاتی ہیں. اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس سے پہلے والی جو سورت احزاب تھی وہ مدنی تھی اور اس سے پہلے جو ہے وہ 5 صورتیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ مکی تھیں. اس کے بعد بھی 3 صورتیں مکی آئیں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ رلی ملی جو ہے وہ مکی کو مدنی جو ہے وہ ملی جلی صورتیں جو ہے وہ آئیں. اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا ابتدائی دور نہیں بلکہ متوسط درمیانہ دور جو 4 سے 5 سال کے درمیان جو ہے وہ دور ہے. اور یہ وہ دور تھا جب اسلام کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی لیکن ابھی ہاتھا پائی کا وقت موقع نہیں آیا تھا. پروپیگنڈا تھا، اعتراضات تھے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زج کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی. اور یہی وہ دور تھا کہ جب سیدنا عمر اور سیدنا حمزہ یہ بھی قریب قریب جو ہے اسلام لا چکے تھے
اس لیے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے تھے، لیکن ویسے زبانی لحاظ سے وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہے تھے مشرکین مکہ۔ اور اس سورہ مبارکہ سے پہلے والی جو سورت ہے اس کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا ربط ایک تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر منافقین کے جو اعتراضات تھے اللہ کے پاک پیغمبر اور آپ کی دعوت پہ، ان کا جو ہے وہ جواب دیا گیا تھا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جو ہے وہ شکوکات تھے توحید پہ، آخرت پہ اور رسالت پہ، ان کا جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ اور سورہ الاحزاب کے اندر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے تمام فرشتے اہل ایمان آپ سے پیار بھی کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور آپ کے حق میں جو ہے وہ فرشتے اور انسان دعاؤں میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ یہ جو درود پاک ہے یہ دعا ہی ہے ایک قسم۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر رب تعالی نے جو آپ کا منصب تھا اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ کی حیثیت تو صرف نذیر اور بشیر کی ہے کہ آپ لوگوں کو خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، اور جو آپ کی دعوت کو مان لیتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑتے ہیں، آپ پھر ان کو کامیابیوں کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی منصب نہیں ہے۔ جو مشرکین جو ہے آپ سے مطالبات کرتے ہیں ان کا آپ کی ذات گرامی کے ساتھ دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اور اس سورت سے پہلے والی سورت سورہ الاحزاب کی آخری آیت میں امانت کا ذکر تھا جو ہم نے مطالعہ کیا، اور جب وہ امانت زمین و آسمان پہاڑوں پہ پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انسان باوجود کمزور ہونے کے اس امانت کو اس نے اٹھا لیا۔ وہ عقل کی، شعور کی جو ہے وہ امانت تھی، اور وہ مختلف جو اقوال ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، اور اس لحاظ سے یہ مکلف ہونے کی امانت تھی کہ انسان جو ہے دنیا میں اچھائی کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر یہ برائی کرے گا تو اس کو جو ہے وہ خراب بدلہ جو ہے وہ ملے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر جو انسان کے لیے سب سے بڑی امانت ہے وہ ہے اللہ کی توحید، یعنی اس کو اٹھانا، اس کو ماننا اور اس کے حقوق اور تقاضوں کو پورا کرنا۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی امانت یہ ہے جس کا عنوان ہے اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت جو ہے یہ اس کا آپس میں اس سورہ مبارکہ کا آپس میں جو مفسرین نے ربط اور جوڑ ذکر کیا ہے وہ یہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے 7 پیراگراف ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر جو ہے وہ 9 تک جو ہے وہ ہے اللہ کی توحید، عقیدہ آخرت، اور اس پہ جو ہے وہ اعتراضات اور مشرکین مکہ جو ہے وہ ان کے جوابات۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک سیدنا سلمان اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے مقام سے، یعنی حکومت اور بادشاہی، اور ان کی حکومت اور بادشاہی بھی بڑی مستحکم تھی، بڑی مضبوط تھی، یعنی جنوں، انسانوں اور پھر درند پرند پہ، لیکن اس کے باوجود وہ بگڑے نہیں، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور تمہارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں، اور پھر تم باوجود نہ کچھ ہونے کے تم تکبر اور غرور جو ہے وہ کر رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک جو ہے
یہ قوم سبا کے اوپر جو اللہ کے انعامات تھے اور ان انعامات کا شکر کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ تعالی نے جو ہے ان اپنے انعامات کو ان سے چھین لیا، اور اس کے بدلے میں جو ہے پھر ان کو وہ کچھ دیا جو یعنی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت، انعامات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور پھر وہ آخرت کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر جو ہے وہ 28 یہ 21 سے 28 تک جو ہے اس میں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں اور شرک کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے، اور جو منصب رسالت ہے جس طرح میں نے بشیر اور نذیر کی بات وہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا منصب جو ہے وہ تو یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 46 تک یہ چھٹا پیراگراف ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتراضات اور ان کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 47 سے 54 تک جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی رسالت کے دلائل ہیں اور قیامت کا جو عذاب ہے اس سے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے۔ تو یہ مختصراً اس سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں جو پیراگراف کی صورت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں، اور وہی حکیم ہے اور خبیر۔ یہ جو الحمدللہ، اس سے قرآن حکیم کی 5 صورتیں جو ہے وہ شروع ہو رہی۔ سب سے پہلی سورہ الفاتحہ وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ الانعام جو ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ القاف جو ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ سبا یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سورہ فاطر وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی۔ یہ جو الحمدللہ کا لفظ ہے، اس کا معنی اور ترجمہ اور اس کے مفہوم کو جاننا وہ نہایت ہی ضروری ہے، اور پھر جب اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اور اپنے علم میں لاتے ہوئے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، تو پھر یقیناً اس کا حظ اور اس کا جو سرور اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کے اس جملے کی چاشنی ہے وہ محسوس ہوتی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کے 2 معانی آتے ہیں، ایک شکر کا معنی ہے اور ایک ہے تعریف کا معنی۔ پہلے جو شکر کا معنی ہے، الحمدللہ سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس پہ چند آیات اور چند دعائیں جو ہے وہ میں آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو پھر میری رضا بھی تم کو حاصل ہوگی، اور پھر میری نعمتوں میں تمہارے لیے اضافہ بھی یقیناً کیا جائے گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر وہ نعمتیں بھی تم سے چھین جائیں گی، اور پھر میری ناراضگی جو ہے وہ بھی تمہیں ملے گی۔ اس لیے الحمدللہ کا جملہ جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے عطا کیا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو پھر تمہاری زبان سے بے ساخت الحمدللہ جو ہے، یہ جب الحمدللہ تم کہو گے
شعور اور فہم کے ساتھ تو میری اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نیند کے بعد اٹھتے ہیں اور یقیناً ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ نیند میں تو ہم نے نہیں رہنا ہوتا، تو فوری طور پہ جو ہماری زبان پہ لفظ آتا ہے سب سے پہلے اور آنا چاہیے وہ یہی ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری موت کے بعد دوبارہ مجھے زندگی عطا کی ہے، اور پھر ایک دن آنے والا ہے جب موت کے بعد جو ہے وہ حقیقی زندگی وہ بھی مجھے مل جائے گی۔ اب نیند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو ان کا حال جانیے جن کو نیند نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں ساری دولت کوئی لے لے اور پھر چند لمحوں کی نیند تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ نیند والی نعمت جب تم کو مل چکی ہے، پوری ہو چکی ہے، اور تم اٹھو تو پھر سب سے پہلے تمہاری زبان پہ یہ دعا آنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور۔ تو اب جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو جو رات کو نیند کے مزے لوٹے ہیں اس نیند والی نعمت کا شکر ادا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عموماً عام طور پہ آدمی ٹوائلٹ کا رخ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جو رات کو کھایا ہے اگر وہ پیٹ کے اندر ہی رہ جائے تو پھر بھی انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اور پھر جب فراغت ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا اس فراغت کے بعد جو تم کو آرام و سکون ملا ہے اس اللہ کے آرام و سکون والی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بے ساختہ تمہاری زبان پہ یہ جملہ آنا چاہیے، الحمدللہ الذی اذھب عن الاذانی و عافانی۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، سب شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے اس اذیت سے عافیت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً ناشتہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، یہ تو میں ناشتے کے بعد جو ہے پھر فوری طور پہ ناشتہ بھی، رات کو بھوک لگی ہے، اب پیٹ جو ہے اس اللہ کی نعمت سے بھرنا ہے، تو پھر فرمایا بے ساختہ تم ناشتے کے بعد کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ یہ اسی اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے کھلایا ہے، اپنی نعمتوں میں سے پلایا ہے، اور مختلف قسم کے مشروب اور چائے جو ہے یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مومن کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے کھانے والی نعمت کا شکر ادا اس نے کر دیا۔ اور پھر میرے بھائیوں لباس یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جب آدمی نیا لباس پہنتا ہے یا رات کا لباس تبدیل کرتا ہے تو پھر اس کی زبان پہ یہ جملہ آ جاتا ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی۔ اے اللہ تیرا ہی شکر ہے، تو نے ہی اپنی رحمت سے یہ لباس مجھے عطا کیا ہے، اور اس لباس کے اندر جو خیر ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، جو شر ہے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک دوسری دعا میں یہ بھی آتا ہے الحمدللہ الذی کسانی۔ اے اللہ یہ تیری ہی رحمت سے مجھے، تیری ہی توفیق سے مجھے یہ خوبصورت لباس ملا ہے، ما اواری، جس کی وجہ سے یہ میرا ستر، میرا بدن گرمی سردی سے محفوظ ہے، میرا ستر یہ جسم چھپا ہوا ہے، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ، اور اس لباس کی وجہ سے اللہ تو نے مجھے زینت جو ہے وہ بخشی۔
اور اسی طرح میرے بھائیوں، اگر آدمی کسی بیمار کو دیکھتا ہے، کسی معذور کو دیکھتا ہے، لاچار آدمی کو دیکھتا ہے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے ساختہ تمہاری زبان پہ آنا چاہیے الحمدللہ الذی عافانی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بیماری، اس معذوری، اس لاچاری سے جو ہے وہ عافیت عطا فرمائی ہے، اور تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سی مخلوق پہ جو ہے وہ مجھے فضیلت جو ہے وہ عطا کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ حاضل قیاس بندہ مومن کو جب بھی کوئی اللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ بے ساختہ پکارتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے یہ جملہ کہنے سے اللہ کی اس نعمت کا شکر جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم ہیں اللہ کے معصوم پیغمبر اور پھر اللہ کے حکمران پیغمبر جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر یوں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم کی نعمت سے مالا مال کیا تھا۔ اور پھر علم ملنے کے بعد فرمایا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں پیغمبر کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو علم کی نعمت سے جو ہے وہ مالا مال کیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں پہ تو نے ہم کو فضیلت عطا کی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر بھی تھے، حکمران اور بادشاہ بھی تھے، اس لیے ان کو جو ہے یہ فضیلت ملی۔ اور پھر آپ غور فرمائیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ کس قدر ضروری ہے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، سب کچھ موجود ہے، جنوں پہ، انسانوں پہ، پرندوں پہ، ہواؤں پہ حکومت ہے، لیکن اللہ سے یوں عرض کرتے ہیں رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے اب توفیق عطا فرما اور مجھے اس حال پہ قائم رکھ کہ میں تیری نعمتوں کا اور جو میرے اور میرے والدین کے اوپر ہوئی ہیں میں ان کا شکر ادا کرتا رہوں۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انسان کے والدین ان کی طرف سے بھی انسان کو بے شمار اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ والدین تعلیم اچھی کرتے ہیں، اس کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر وہ جائیداد چھوڑتے ہیں جس کا یہ وارث ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو وہاں پھر جو والدین کے اوپر نعمتیں اور والدین کے ذریعے سے مجھ پہ ہوئی ہیں ان کا شکر بھی یہ لازم ہے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ مہربانی فرما مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ اور سبب جو ہے یہ بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کا حال تھا کہ جب بھی کوئی اللہ کی نعمت ملے تو الحمدللہ سے اس کا شکر جو ہے ادا کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اور جب اس ارادے اور اس اچھا پھر نعمت، چھوٹی نعمت کوئی بھی چھوٹی نعمت نہیں ہے، اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ بڑی ہی ہے، لیکن نعمتوں کے مقابلہ کے لحاظ سے کچھ نعمتیں یقیناً بڑی ہیں اور کچھ جو ان کے مقابلہ میں جو ہے نعمت کے مقابلہ میں نعمت جو ہے وہ چھوٹی ہو سکتی ہے۔ جس طرح کھانا یہ بہت ضروری ہے،
اس لیے کہ کھانے کے بغیر تو زندگی، نیند بہت ضروری ہے، یہ بڑی بڑی لباس بہت ضروری ہے، یہ بڑی بڑی علم بہت ضروری ہے، بڑی بڑی اللہ کی نعمت۔ اب یہ جو چھینک، یعنی آدمی کو جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی حکم یہی ہے کہ بے ساختہ زبان سے نکلے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دماغ کو ہلکا کر دیا۔ اور پھر سننے والا کوئی ہو تو پھر وہ آگے یرحمک اللہ، پھر اس کو جواب یہدیکم اللہ جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آخرت کی دنیا میں چلتے ہیں، وہاں اللہ کی جو نعمتیں ملیں گی ان کا شکر ادا کرنے کے لیے رب تعالی نے اپنے بندوں کو کیا دنیا میں، یعنی ان نعمتوں کے شکر کی جو ادائیگی کی خبر ہے وہ دنیا میں بندوں کو جو ہے وہ عطا کر دی ہے اور بتلا دی ہے۔ یہ سورہ فاطر ہے جو اس کے بعد جو ہے وہ آنے والی ہے۔ رب تعالی فرماتے ہیں، اوپر جنت کا ذکر ہے، جنات عدن یدخلونہا، کہ وہ ایسی ایسی ہے، اور فرمایا کہ جب اس جنت میں داخلہ ملے گا اہل ایمان کو، وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، تو وہاں پھر الحمدللہ زبان پہ آئے گا، اللہ تیری ہی ذات کا شکر ہے کہ تو نے ہی ہم سے تمام غموں کو، تمام پریشانیوں کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے، اور دنیا میں ہماری کوشش اور محنت سے کہیں زیادہ تو نے ہم کو اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے، اور ہم کو ایک ایسی جگہ اتارا ہے جو تیرے فضل کی، تیری رضا کی جگہ ہے، اور جو امن و امان کی جگہ ہے۔ وہاں پہنچے اور پھر زبان پہ جو ہے بے ساختہ یہ بات آئی، الحمدللہ، اللہ تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی توفیق کے ساتھ مجھے جو ہے ان تکلیفوں سے نجات ملی ہے اور جنت کا داخلہ ملا۔ اور پھر سورہ زمر کی آخری آیت میں فرمایا، جب جنت والے جنت میں جائیں گے جماعتوں کی صورت میں، وسیق الذین اتقوا ربہم من الجنت زمرا، یعنی ٹولیوں کی صورت میں جنت والے جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو پھر جس طرح آپ کسی بڑے ہوٹل میں، کسی بڑے جو ہے وہ محل میں آگے دربان کھڑے ہوتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، تو جنت کے دروازوں پہ فرشتے دربان ہوں گے، وفتحت ابوابها، جو دروازہ آپ کے لیے کھولیں گے، اور پھر زبان سے کہیں گے سلام، السلام علیکم، وہ دربان آپ کو سلام جو ہے وہ پیش کریں گے، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اب داخل ہو جاؤ اس جنت۔ تو اس وقت اہل ایمان کی زبان پہ جو بات آئے گی، اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوگی، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریفیں ہیں، تو نے آج ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا ہے، اور ہم کو تو نے اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا ہے، ہم جہاں چاہیں اس تیری جنت کے اندر جو ہے وہ رہے، اور جو ہے وہ ٹھکانہ پر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں سورہ الاعراف کے اندر رب تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے، وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، فرمایا جب جنت میں پہنچیں گے تو ہم ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جو معمولی قسم کی کھوٹ، غل، کینہ، حسد، جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں کڑن ہوتی رہتی ہے، فرمایا ہم کھینچ لیں گے، اس کو نکال دیں گے، دلوں کی صفائی ہو جائے گی، اور پھر ان باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، تو پھر وہاں پکاریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا
लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदान अल्लाह। अल्लाह तेरा ही शुक्र है कि तूने ही यहाँ हमें पहुंचाया है। हम अपनी ताकत और अपने अकल और शाऊर और अपनी कोशिश से जहां पहुंचने वाले नहीं थे। ये तेरा ही करम है, तेरी ही मेहरबानी है। तूने ही एहसान किया है कि अपनी इस जन्नत में अमन वाले मकान में तूने हमको आकर जो है वो छोड़ा और पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, उस जन्नत के अंदर जो है ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की जो सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसे इंसानों की जुबान पे जारी होगी जिस तरह जो है वो इंसान का सांस, यानी सांस आते और जाते हुए कभी इंसान जो है वो तकलीफ महसूस नहीं करता। इसी तरह वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये जन्नत में और हर मजलिस के बाद, हर मुलाकात के बाद, वो आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इनकी सदा होगी, इनका कौल और इनकी बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये नेमतें, तूने ये मुलाकातें हम सबको जो है अपनी रहमत से अता की हैं और बख्शी। तो मेरे भाइयों, ये तो है अहले ईमान के हालात। ये और भी बेशुमार आयात हैं, लेकिन चंद आयात मैंने आपके सामने जो है वो अर्ज की हैं। अब वो लोग जो इस दुनिया में अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं और जो आखिरत के मुनकर है, उनकी जुबान पे भी चारों नचार जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ही आएगा। जिस तरह रब ताला सूरह बनी इसराइल में उन मुशरिकीन का जिक्र फरमा रहे हैं, वकालू ऐदा कुन्ना इदामम और फातना इन्ना लमबरूसुन खल्कन जदीदा। ये कहते हैं क्या जब हम हड्डियां हो जाएंगे, हमारी हड्डियां भी मुसीदा हो जाएंगी, मट्टी में मिल जाएंगी, तो दोबारा हमको उठाया जाएगा। अल्लाह जवाब देते हैं, कुल कुनु हिजारतन औ हदीदा, मेरे महबूब इनसे कह दीजिए तुम इन हड्डियों की बात करते हो, मट्टी की बात करते हो। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम पत्थर बन जाओ, लोहा बन जाओ, औ खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या लोहे और पत्थर से जो भारी चीज है, वो यानी मजबूत चीज है, वो तुम बन के दिखा दो, तो फिर भी तुमको जो है अल्लाह दोबारा उठाएगा। फिर आगे से फसयक़ूलून मन युईदुना, मौलाना अलैहि रहमा ने यहाँ जो तफसीर फरमाई है वो बड़ी खूबसूरत है। जिस तरह आदमी मजाक के अंदाज में ये सर हिलाता है ना, तो फिर सिरों को हरकत देते हुए, हिलाते हुए कहेंगे अच्छा जी, अच्छा जी, फिर जो है बताएं वो कब मामला होगा, कैसे जो है वो हमको उठाया जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं जिसने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया ना, दोबारा वही तुमको उठाएगा और पैदा करेगा। वसयुनगिदून इलैका रूसहुम, सरों को हिलाते हुए आपसे ये पूछते हैं कि ये कब, फरमाया करीब है। और आगे वाली आयत में रब ताला फरमाते हैं, यौम यदऊकुम, जिस दिन फिर रब तुम्हारा तुम्हें बुलाएगा, यानी कब्रों से उठाएगा, तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा, फतस्तजीबून बिहम्दिही, तुम अपने रब के आर्डर को मानोगे, बिहम्दिही, उसकी तारीफ करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जुबान पे उस वक्त जारी होगा जब तुम दोबारा जो है वो कब्रों से उठाए जाओ। अब हमारे लिए तो यानी अहले ईमान के लिए तो हुक्म ये है ना कि ये जो वक्ती तौर पे मौत नींद की सूरत में आती है, ये नींद भी दर हकीकत मौत की छोटी बहन है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़मर में इसको मौत से ही ताबीर किया है कि जब इंसान के तमाम कुवा जो है वो बिल्कुल जो है वो बेखबर हो जाते हैं, सांस आ जा रही हो,
اور پھر اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتے ہیں اور پھر اہل ایمان اپنے اختیار سے کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا. لیکن وہ لوگ جو اس آخرت کا انکار کرتے اور آخرت کو بعید عقل سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی، لیکن جب ان کو بھی اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، تو ان کی زبان پہ بھی جاری ہوگا الحمدللہ فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اور پھر اس وقت خیال ہوگا اوہو ہم تو دنیا میں برزخ میں بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں اور پھر کسی نے ہم کو جو ہے بلا لیا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک معنی ہے الحمدللہ کا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے بعد بے ساختہ زبان پہ الحمدللہ آنا چاہے. اور الحمدللہ اہل ایمان کے ہاں یہ بات جو ہے رائج ہے، جاری اور ساری ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو ان کی زبان پہ الحمدللہ ہی جاری ہوتا ہے. اور پھر میں ہاسپٹل میں کافی عرصہ کام کرتا رہا ہوں، اب تو ریٹائر ہوں. وہاں جو بیچارے مرد عورتیں مریض ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا حال ہے تو وہ بھی آگے سے الحمدللہ ہی کہتے تھے. اور یہ اس ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں بندہ مومن کو اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. ہر حال میں بند الحمدللہ الذی علی کل حال، یعنی یہ بڑی جامع دعا ہے اور اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ مختصر جملے تعلیم دیے گئے، سکھائے گئے ہیں. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. اور پھر اس سلسلہ میں جو الحمدللہ اور سبحان اللہ کی فضیلت ہے اس کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہے. بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ کلمتان، دو کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر وہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ، کوئی زور نہیں لگانا پڑتا اور کوئی ان کے لیے جو ہے وہ وقت زیادہ نہیں خرچ کرنا پڑتا. فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور وہ جو اعمال اہل ایمان کے والوزن یومئذ الحق، یعنی اعمال کا تلنا وہ حق ہے، حق کے ساتھ اعمال کو تولا جائے گا، یعنی وہاں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی. جو کسی کا عمل ہوگا اس کا پور سے پورا وزن جو ہے وہ اس کے حق میں تولا جائے گا. تو فرمایا اس میزان عدل کے اندر ان کلمات کا بہت بڑا وزن ہوگا، بڑے بھاری ہوں گے. اور فرمایا یہ دو کلمے یہ حبیبتانی الی الرحمن، یہ رحمان کو بڑے پسند ہے. رحمان بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ مومن کی زبان سے الحمدللہ اور سبحان اللہ کی یہ کلمات جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں. اور پھر وہ حدیث بھی آپ نے یقیناً مطالعہ کی ہوگی، سنی ہوگی کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر مدینہ سے تشریف لے گئے. خزاں کا جو ہے وہ موسم تھا جب یہ درختوں کے پتے سوکھ جاتے ہیں اور گرتے ہیں. اسی طرح ایک درخت کے پتے سوکھے ہوئے تھے اور آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا اور وہ تمام پتے جو ہے وہ گر گئے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ بات کرو
تو تمہارے گناہ اسی طرح جھڑ جائیں جس طرح اس درخت کے پتے جو ہے وہ جھڑ گئے۔ صحابہ جو نیکیوں کے بڑے حریص تھے عرض کے یا رسول اللہ ضرور فرمائیں، تو آپ نے فرمایا وہ یہی 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ در حقیقت یہ 2 ہی ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اور پھر ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی کہتا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ تو اس کی نیکیوں سے زمین و آسمان کا یہ خلا بھر جاتا ہے۔ اب کتنا وقت لگا، کتنا زور لگا، کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، تو زمین و آسمان کا یہ خلا نیکیوں سے بھر جائے۔ تو صحابہ کو اس بات پہ تھوڑا سا تعجب ہوا، عرض کے یا رسول اللہ پھر آخرت میں کون ہلاک ہوگا کہ جب اللہ کے ہاں نیکیاں عطا کرنے کی اتنی بڑی سخاوت ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ یہ 2 لفظ سبحان اللہ الحمدللہ جن پہ نہ کوئی وقت لگا ہے، نہ کوئی زور لگا ہے، نہ کوئی رقم خرچ ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں، تو پھر آپ حکیم تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایسی بات نہیں ہے، اب اللہ کی نعمتیں ان کو تو بھی ذرا شمار کرو نا، دیکھو نا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے اللہ یہ نیکیاں اتنی لے کے آئے، اتنی نیکیاں لے کے آئے کہ اگر کسی پہاڑ پہ رکھیں تو پہاڑ بھی ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کے مقابلہ میں وہ تمام نیکیاں جو ہے وہ اڑ جائیں گی۔ جس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ حاضر ہوگا، کیا لے کے آئے ہو، اللہ پوچھیں گے، اللہ ساری زندگی نیک کام ہی کرتا رہا، اور اس کو اپنی نیکیوں پہ بڑا زوم ہوگا اور اس کو اپنی نیکیوں پہ بڑا اعتماد ہوگا کہ اللہ بڑی نیکی، ساری زندگی نیکی ہی کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا نیکیوں پہ اتنا اعتماد ہے، پھر شدت کی پیاس، تو اللہ فرمائیں گے کہ اگر تجھے پانی پلایا جائے 1 گھونٹ 2 گھونٹ تو وہ نیکیاں جو دنیا میں تو نے کمائی ہیں وہ دے گا؟ عرض کرے گا اللہ کیوں نہیں، پیاس سے مر رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ اگر تو نے اتنی نیکیاں کی ہیں تو میں نے تجھ پہ اپنے احسانات اور اپنی نعمتیں جو ہے وہ کتنی کی ہیں، اس کا بھی تو حساب لگا۔ خیر یہ نیکیاں تو ملتی ہیں، لیکن جنت میں داخلہ جو ہے، جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جنت اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی سے ہی اس کا جو ہے وہ حصول ہے۔ خیر یہ تھا الحمدللہ۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ کا عام طور پہ معنی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے، یا الحمدللہ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے۔ لیکن ایک اور خوبصورت معنی کسی نے کیا ہے اور وہ بہت ہی مجھے تو اچھا لگا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کا معنی ہے اے اللہ تیری ذات کائنات میں کسی اور جیسی نہیں ہے، یعنی تو کسی اور جیسا کائنات میں نہیں ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے۔ اور الحمدللہ اس کا معنی ہے
اے اللہ پوری کائنات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے جیسا ہو. تو بڑا خوبصورت معنی ہے. اے اللہ نہ تیری ذات کسی جیسی ہے نہ کائنات میں کوئی اور تیرے جیسا ہے. یہ ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ کا معنی اور مفہوم. اب دوسرا معنی تعریف والا جو ہے وہ بھی ذرا تفصیل طلب ہے. وہ اگر اللہ نے زندگی عطا کی تو انشاءاللہ کچھ منٹ باقی تو ہیں، لیکن اگر اس کو چھیڑا تو پھر ادھورا رہ جائے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا الحمدللہ کا دوسرا معنی تعریف والا جو ہے وہ بھی ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے، جو قرآن مجید نے الحمدللہ کا معنی ذکر کیا ہے مختلف آیات میں، الحمدللہ کے معنی کی تفسیر و تشریح کی ہے، وہ ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ بھائیوں کے سامنے عرض کروں تاکہ بات کی اچھی طرح جو ہے وہ وضاحت ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر لمحہ اور زندگی کے ہر سانس میں اللہ اپنی نعمتوں کے شکر کی ادا کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری اس پہ تر بتر رکھنے کی اللہ ہم سب کو پوری امت کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ. جزاکم اللہ خیر. مولانا صاحب سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آج کے درس کے حوالے سے اگر کسی بھائی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو یا اس کے علاوہ کوئی اگر سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. جی جو آپشن جو دی گئی ہے اس کے اندر اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور اپنا سوال کریں انشاءاللہ. کس سوال؟ جی یہ رضا بھائی کا یعنی کہ سوال ایک ہے. جی جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے، جو صحابہ اکرام نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ ایک کلمے پر اتنی نیکیاں دیتا ہے تو پھر انسان کس طرح آخرت میں پھنس جائے گا. حالانکہ حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس پر صرف ایک ہی برائی ہے. ذرا اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جیسے یہ کلمہ جو آپ نے بتایا ہے، تو اس طرح اس حساب سے تو اس کی تو نیکیاں جو وہ ملینز بلینز میں چلی جائیں گی، لیکن اگر بندہ روز بھی گناہ کرے تو اگر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا تو وہ گناہ کتنے ہو جائیں گے؟ مطلب اس کی ذرا وضاحت کر دیں. یہ تو جی اللہ ہی کو شمار ہے کہ گناہ کتنے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ میں نے اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے نا جی. وہ مشہور قول جو ہے وہ سنا ہوگا کہ کسی بادشاہ نے کسی فقیر سے کہا کہ مجھے کو نصیحت کریں، تو اس نے کہا کہ اچھا آپ بتلائیں کہ آپ جنگل میں ہو، آپ کو شدت کی پیاس ہو، اور پھر کوئی پانی دینے والا وہ آپ سے کہے کہ پانی کا گلاس دیتا ہوں، آدھی حکومت دے دے تو دے گا یا نہیں؟ اس نے کہا جب جان نکل رہی ہوگی پیاس سے تو دوں گا، کیوں نہیں دوں گا. تو کہا وہ پانی پیے اور پانی اندر جا کر جو ہے وہ اڑ جائے اور وہ باہر نہ نکلے، پھر کوئی حکیم کوئی طبیب کہے کہ اب آدھی حکومت مجھے دے دو، وہ پانی کا جو گلاس پیا تھا میں اندر سے نکال دیتا ہوں، تو کہا پھر بھی دوں گا جب مرنے لگوں گا. تو اللہ کے بندے نے کہا کہ پھر تیری حکومت کی قدر و قیمت تو پانی کا گلاس ہوا نا، آدھی اندر جانے میں گئی اور آدھی اندر سے نکلنے میں گئی. تو اصل میں تو میرے بھائی اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہی بات حدیث پاک میں آتی ہے. باقی یہ جو نیکیوں کا حکم ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری یعنی فرض ہے ہم پہ، ہم جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ کریں. تو جی مولانا صاحب میرے خیال میں کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے اس سوال کے اندر یعنی کہ وہ یہ بھی ہے کچھ تو نیکیوں کے ساتھ یعنی کہ جو آدمی سے سرزد غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سوال کا تعلق اس سے ہے، اور دوسرا جو ہے جو یعنی کہ اگر برائی کے اندر یعنی کہ اللہ سے کوئی پکڑ کرے گا اور اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود برائی ایک لکھی جائے گی
تو میرا خیال ہے اس میں آدمی کی نیت کا تصور جو ہے شاید اس کا عمل دخل زیادہ ہو کہ اس کے اندر وہ برائی جو ہے وہ اللہ کی یعنی کہ بغاوت کے اندر اور ہٹ درمی کر کے اور ارادہ تن اگر وہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حاکمیت کو پیچھا سے یعنی کہ پشت ڈال کے جب وہ کرتا ہے تو شاید اس کا وہ باغیانہ رویہ جو ہے اس کی چھوٹی جو ہے وہ غلطی ہے اس کو یعنی کہ عذاب کا مستحق ٹھہرا دے. مجھے یہ بھی اس میں سمجھ آتی ہے. نہیں اگر سوال کا یہی مطلب ہے نا جی تو پھر یہ جو نیکیاں ہیں نا جی نیکیاں حج ہے رمضان ہے نماز ہے اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ تو قانون ہے نا جی ضابطہ ہے. کبیرہ گناہ جو ہے جس طرح آپ نے ابھی بغاوت کا ذکر کیا ہے یا کو بڑے گناہ ہیں وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی مشیت ہے. اللہ چاہے تو اس کو سزا دے اللہ چاہے تو معاف کر دے. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے جی. تو بغاوت جو ہے وہ تو ناقابل معافی جرم ہے نا جی. ٹھیک. اس کے علاوہ کسی بھائی کا کچھ سوال؟ جی مشتاق بھائی. السلام علیکم. سوال تو نہیں تھا لیکن اسی زمرے میں میرے ذہن میں ایک حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز محشر اس کی مفہوم اس طرح کہ جب ایک انسان جائے گا تو وہاں پہ پہاڑیوں اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی. تو وہاں پہ وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا. پھر کچھ لوگ ہیں کچھ کہیں گے اس نے مجھے گالی دی ہے تو اس سے کہا جائے کہ اس کے نیکیاں اٹھا لو. وہ تو اس کے پاس وقت دینے کو نیکی ہی ہوں گی. پھر کہیں کہ اس نے میرا مال کھایا ہے. اسے کرتے کرتے لوگ آتے جائیں گے تو اس کا سارا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر آخر میں اس کے اوپر گناہ ڈال دی جائیں گی. یعنی کہ وہ لوگ اس پہ شکایتیں کرتے رہیں گے تو اس کے اوپر گناہ ڈال دیں گے. اسی حوالے سے اگر ہم جو دیکھیں زندگی میں تو ہم جو غیبت کرتے ہیں اور جو چھوٹے موٹے اور گناہ جو ہم کرتے ہیں جو ان انٹینشنلی کرتے ہیں وہ میرے خیال سے اگر ہم کو کمپیئر کریں تو ہمارے اذکار سے ہمارے گناہ زیادہ بنتے ہیں اس طرح. تو کیونکہ ان کو تو ہم گناہ بہت سے ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کو ہم تصور بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ گناہ ہے. تو اس حوالے سے اذکار کا جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ پرسنلی وہ اس کی معافی جو ہے انسانوں ہی سے یعنی کہ اگر غیبت میں کر رہا ہوں کسی کی تو وہ اسی ہی سے معافی کا میں طلبگار ہوں گا اور وہ دے گا تو میری معافی ہوگی. تو شاید یعنی کہ وہ گناہ اگر میں یعنی کہ دنیا کے اندر اس طرح کا جو گناہ جمع کر رہا ہوں ظاہر تو میں چھوٹے چھوٹے کر کے کر رہا ہوں لیکن آگے جا کے کیونکہ ان کی اللہ کے جو وہ معافی جو ہے وہ اللہ نے تو اختیار دینا اس بندے کو کہ بھائی جس کے ساتھ انہیں کیا جس کا حق مارا ہے جس طرح سے کیا ہے اسی سے معافی لے. اگر اس نے نہ لی ہو تو شاید وہی گناہ جو ہے وہ آپ کے لیے آخرت کے اندر عذاب کا سبب بن سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. جی اقبال بھائی دیکھیں نا جی اللہ بے نیاز ہے جی. جی چاہے تو وہ بڑے بڑے گناہ اگر شرک نہ ہو کفر نہ ہو تو چاہے تو وہ معاف کر دے چاہے تو چھوٹے غلطی پہ جو ہے وہ پکڑ لے اس کو پوچھنے والا تو نہیں ہے نا جی. بے شک. وہ جس طرح ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی آدمی نے بڑے اسلام کی حقانیت میں کوئی بڑی شاندار کتاب لکھی تو اس کو بڑا عزم تھا کہ میں یہ اللہ کے دربار میں بخشش کے لیے کتاب جو ہے وہ پیش کروں گا. تو جب وہ انتقال ہو گیا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملا پوچھا استاد جی بتاؤ. کہا کہ وہ کتاب تو پہلی دفعہ اڑ گئی تھی. کہا کہ یہ تو قبول ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تیری نیکی. تو پھر کیا ہوا کو بچاؤ کہ اس نے کہا کہ ہاں گرمیوں کا موسم تھا کہ ایک دفعہ وہ قلم ہوتے تھے سیاہی والے میں لکھ رہا تھا تو ایک مکھی آ کر میرے قلم پہ بیٹھ گئی. میں نے قلم روک لیا کہ یہ بیچاری پیاسی ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ جو تو قلم نے روکا تھا نا مکھی کو پلا وہ تیری نیکی مجھے قبول ہو گئی ہے تیری بخشش کرتا ہوں. تو وہاں معاملہ برزخ کا اللہ کے دربار کا جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم تو پابند ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پاک کے ذریعے سے جو حکم دیا ہے کہ ہم اپنی استطاعت کی حد تک اس پہ عمل کریں اور کوشش کریں. جی بے شک. اور کسی بھائی کا سوال؟
اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم مولانا خالد صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا مولانا وہ صاحب جی اقبال بھائی وہ پہلے بھائی کنڈکٹ کرتے تھے درس کو, وہ چلے گئے ہیں کہیں یا ناراض ہو گئے ہیں؟ مولانا قربان صاحب ہاں نہیں وہ اچھا نہیں, اچھا وہ عاطف صاحب وہ پاکستان ہے. اچھا پاکستان ہے. اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 ہاں جی. تو ریاض جی جی ریاض بھائی آپ کے پاس انگلینڈ میں ہی ہے. اچھا جی ریاض بھائی آج بولے نہیں ہیں شاید. ان کا بولنا اپنا جی مولانا السلام علیکم, میں سن رہا ہوں جی سب کچھ. ریاض بھائی ہیں جی 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 مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اپنا یہ وقت اپنا نکال کے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, اور ہمارے جو کچھ سوال بھی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جواب طلب یعنی کہ ان کی بھی سلسلے میں آپ ہماری معاونت فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ. اللہ صاحب تو اسی طرح سے آپ ہماری یعنی کہ جو رہنمائی فرماتے رہیں. تو اس کے بعد ہمارا درس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا, اور ہمارے جنید بھائی موجود ہیں آج, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کا جو درس حدیث کا جو چناؤ انہوں نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں انشاءاللہ.